ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ، اور یہ پروگرام آپ بش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن بہت اندوہناک ہے، دل غم سے بوجھل ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے پیارے دوست اور ساتھی اور انقلابی رہنما اور وکلاء کے رہنما اور محنت کشوں کے رہنما لطیف آفریدی آج ایک دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ ان کی خاندانی دشمنی تو چل رہی تھی، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں تھے۔ وہ کوشش کرتے رہے کہ معاملات نبٹ جائیں، لیکن بالآخر وہ دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ کاش ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ ان کے ساتھ میری زندگی کے اور پاکستان کی تاریخ کے بڑے لمبے واقعات اور حالات کی ایک شراکت داری ہے۔ میں اس پر بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے ہم بات کریں گے عمران خان کی قومی اسمبلی میں واپسی کی۔ آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگلا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، اس میں پی ٹی آئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کے اپنی رائے دے سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ انتخابی اصلاحات بھی ہوں گی اور انتخابات کے سارے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ عمران خان بڑی چوٹی سے نیچے اتر کر آئے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی پشیمانی کی بات ہوگی جب وہ اپنے استعفے واپس لیں گے۔ اس پر بھی ہم بعد میں آتے ہیں، اور پہلے ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو کراچی اور حیدرآباد کے مقامی حکومت کے دوسرے مرحلے کے انتخابات ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں تو پیپلز پارٹی نے ایسا جھاڑو پھیرا ہے کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ایسی کامیابی پیپلز پارٹی کو کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب تک پیپلز پارٹی حیدرآباد ڈویژن میں 1034 یونین کونسلز میں جیت چکی ہے، اور پی ٹی آئی 127 اور جماعت اسلامی 92، جماعت اسلامی 99 اور آزاد امیدوار 85 کامیاب ہوئے۔ یعنی پیپلز پارٹی نے بالکل جھاڑو پھیر دیا ہے حیدرآباد میں، یہاں تک کہ بدین میں جو مرزا گروپ تھا باغی پیپلز پارٹی کا، انہیں بھی بدترین شکست ملی ہے۔ انہی کے علاقے میں فہمیدہ مرزا کے اور ان کے خامن جو پیپلز پارٹی سے باغی ہو گئے تھے۔ لیکن بڑا مارکا کراچی میں ہوا ہے، جس پہ لوگ بڑے حیران ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ اور ہمارے تجزیہ کاروں کی اگر آپ رپورٹیں دیکھتے کہ پی ٹی آئی کی ویو چل رہی ہے، 65% اسے ملیں گی سیٹیں، اور پیپلز پارٹی کو 15% سے بھی کم ملیں گی، اور جماعت اسلامی کو 23-24% ملے گی۔ اس طرح کی فور کاسٹ ہو رہی تھی، اس طرح کے پبلک اوپینین سرویز بھی آ رہے تھے، اور سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی خوب ویو بنی تھی۔ لیکن کراچی بدل گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کا میدان بھی مار لیا ہے۔ اس میں آخری جو کل نشستیں 246 ہیں، 236 پہ انتخاب ہوا ہے، 10 پہ انتخاب ملتوی ہو گیا تھا، اور پیپلز پارٹی نے اب تک کے جو نتائج آئے ہیں 170 سیٹوں کے، اس پہ پیپلز پارٹی نے 80 سیٹیں لی ہیں، جماعت اسلامی نے 49 لی ہیں، اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ رہی ہے، یعنی اس کے بعد 29 سیٹیں ہیں۔ تو لہذا پیپلز پارٹی کی اور اتحادی یعنی پی ڈی ایم کی ملا کر، یعنی پی ایم ایل این اور جے یو آئی کی اگر ملا لی جائیں تو پیپلز پارٹی کی 89 اور 90 سیٹس بن جاتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے فقط 10 سیٹس اور چاہیے، کیونکہ ہاؤس جو ہے وہ اس وقت جو ہوگا وہ اکثریت چاہیے ہوگی 118 اراکین کی، اور پیپلز پارٹی کو فقط 10 چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بآسانی میئر اور ڈپٹی میئر کی سیٹ جیت سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کو ڈپٹی میئر بننے کی آفر کر دے، تو اس پہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کو کافی تکلیف ہوگی۔ یہ کراچی میں کیا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بدل رہا ہے۔ کراچی نے بہت خوفناک سندھی مہاجر ڈیوائیڈ دیکھی۔ ضیاء الحق کے زمانے سے پیپلز پارٹی کو سندھ میں کمزور کرنے کے لیے یہ مہاجر سندھی جھگڑا پیدا کیا گیا تھا، اور الطاف حسین اور ایم کیو ایم کو بلڈ کیا گیا تھا، اور شہری اور دیہاتی کی تقسیم کراچی اور انٹیریئر سندھ کی اصطلاحات سامنے آئی تھیں،
اور کراچی صوبے کے مطالبات ہمارے سامنے آنے لگے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایم کیو ایم نے 30 سال تک کراچی میں اپنا فاشسٹ رول قائم رکھا اور ہر ڈکٹیٹر کی اسے مدد حاصل رہی، اور یہ ہر حکومت کے ساتھ وہ بلیک میل بھی کرتے رہے اور ان سے فائدے بھی لیتے رہے، لیکن کراچی کو سوائے خون خرابے کے لیے اور غنڈہ گردی کے اور فاشزم کے علاوہ ایم کیو ایم نے کچھ نہیں دیا۔ لیکن کراچی لگتا ہے بدل گیا ہے، کراچی کی نسلیاتی بنتر بدل گئی ہے۔ کراچی میں کبھی اردو سپیکنگ میجورٹی ہوتے تھے، لیکن کراچی میں اردو سپیکنگ اب میجورٹی نہیں رہے، میرا خیال ہے بمشکل اب اس وقت 30% ہوں گے یا زیادہ 35% ہوں گے، اور اب باقی جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے وہ سندھیوں، پختونوں اور بلوچوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اور دیہاتوں سے لوگ انخلا کر کے کراچی کی طرف گئے ہیں، پنجاب سے بھی گئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ اب غیر اردو سپیکنگ کراچی کی میجورٹی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے مسلسل وفاقیت کی پالیسی اختیار کی ہے۔ ابھی جو نعرہ ان کا تھا پیپلز پارٹی کا کہ کراچی سب کے لیے، جبکہ ایم کیو ایم جو ہے بنیاد رکھتی تھی تقسیم کی بنیاد پر، کہ نسلیاتی تقسیم کی جائے، گو کہ یہ کچھ پوسٹر بوائے بلوچوں سے، پشتونوں سے اور پنجابیوں سے بھی اپنے ساتھ شامل کر کے یہ مہاجر موومنٹ سے بن گئے متحدہ قومی موومنٹ، لیکن بنیادی طور پر یہ مہاجروں کی کے تعصبات کو ابھارتے ہوئے انہوں نے کراچی پہ قبضہ کیے رکھا تھا۔ اب لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی وفاقیت کی اپیل، وفاقی سیاست کی اپیل بڑی ہے۔ جو بات سب سے بڑی سامنے آئی وہ یہ کہ بیچ میں سے پی ٹی آئی آ گئی، یہ بھی کراچی کی پی ٹی آئی بھی، یہ بھی ایک ایم کیو ایم ہی کی طرح کا ایک چربہ ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی اسی طرح کے ٹرینڈ کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن جماعت اسلامی زیادہ تر تو ریلیجس بنیاد پہ کام کرتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کراچی میں بھٹو صاحب کامیاب نہیں ہو سکے تھے، وہاں سے مذہبی جماعتیں کامیاب ہوئی تھیں، جو علماء پاکستان کے نورانی صاحب کی پارٹی اور جماعت اسلامی وہاں سے کامیاب ہو کر آئی تھی 70 کے الیکشن میں بھی، اور ہم نے دیکھا کہ اگر واحد احتجاج ہوا جمہوری کراچی میں تو وہ ایوب خان کے خلاف تھا، کیونکہ ایوب خان نے دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد راولپنڈی شفٹ کر دیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود اردو سپیکرز میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ اس طرح کی کمیونٹی نہیں تھی جس طرح کی سیاست الطاف حسین کی نفرت انگیز اور فاشسٹ سیاست کراچی میں ہوئی، وہ اس کا شکار ہو کے رہ گئے، پھر اس کے اسیر ہو کے رہ گئے اور اس کے یرغمال بن کے رہ گئے، کیونکہ اردو سپیکرز بڑی سویلائزڈ کمیونٹی ہے، اور وہ ہتھے چڑھ گئے ان فاشسٹ گینگ کے۔ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر کے انتہائی بیوقوفی کی، اور چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، ان کے اندر ابھی بھی مقامی سطح پہ تقسیم ختم نہیں ہوئی، کہ اس کے باوجود کہ ان کا مرجر ہو گیا، دوبارہ سے واپس اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کراچی کی نہ صرف یہ کہ جو پیپلز پارٹی کے روایتی علاقے ہیں، پیپلز پارٹی وہاں سے بھی کامیاب ہوئی، بلکہ ان علاقوں سے بھی کامیاب ہوئی ہے جن علاقوں میں پہلے پیپلز پارٹی کا کوئی آلموسٹ وجود نہیں تھا۔ میں اس بارے میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے جالوں اور ایکٹیوسٹ کو، جو کراچی میں جنہوں نے سیکولرزم کا، جمہوریت کا، ترقی پسند سیاست کا، وفاقی سیاست کا پرچم بلند کیے رکھا۔ اور میں حیران ہوتا تھا کہ کراچی میں اتنی بڑی بنیاد تھی لیفٹ کے ورکرز کی اور پروگریسو ورکرز کی، جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی اور برقرار رہی، انلائک لاہور میں تو صفایا ہو گیا، لیکن کراچی میں پیپلز پارٹی کی تنظیم گراس روٹ پہ موجود رہی۔ تو لہذا یہ مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی جیت پہ کراچی میں۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا بلبلہ ہے وہ پھٹ گیا ہے، وہ کراچی سے پھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کس طرح پی ٹی آئی کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 26، 27، 28 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کراچی سے کیسے دلوا دی گئی تھیں، جو کہ ممکن نہیں تھا سوائے جھرلو کے۔ اس پہ ایم کیو ایم والے بھی شاکی تھے، پیپلز پارٹی والے بھی شاکی تھے، اور اس پہ وہ اب لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی وہ بنیاد جو انہیں ملی فراہم کی گئی تھی وہ برقرار نہیں رکھ سکی، اور یہ بلبلہ کراچی سے اب پھٹنا شروع ہوا ہے۔ یہ حال ہم دیکھیں گے کہ ملک کے باقی حصوں میں بھی اس کا یقیناً اظہار نظر آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں پی ٹی آئی کی شکست سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ جب سے عمران خان حکومت میں گئے ہیں غالباً ان کے لیے یہ واحد بڑا سیاسی دھچکا ہے۔ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں اور جائیں گے،
تاکہ یہ نہ ہو کہ جو اس وقت قاعدے سے اختلاف ہیں، جو ان 15-20 ایم این اے سے جن کا تعلق ہے، جو باغی ہو گئے اور جنہوں نے اپنا فیکشن پارلیمنٹ میں بنا لیا، قومی اسمبلی میں بنا لیا. اب عمران خان کو خطرہ پڑا کہ اگر انتخابات ہوئے تو وفاقی سطح پہ جو عبوری حکومت بنے گی تو اس میں وہ باہر ہو جائیں گے. تو اب جب عمران خان اپنے استعفے واپس لیں گے تو ان کے لیے یہ یو ٹرن جو ہے اب بڑا ہی خوفناک اور بڑا پشیمانی کا باعث بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جس طرح سسٹم کو اور پارلیمنٹ کو اور نمائندگی کے نظام کو، الیکٹڈ سسٹم کو جس طریقے سے سبورٹ کیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. وہ اس پہ ان کی بڑی بہادری اور جمع مردی اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کی جاتی ہے. میں حیران ہوں کہ پنجاب میں اپنی اسمبلی اکثریت توڑ کر، ہر حکومت توڑ کر عمران خان نے فتح کیسے حاصل کر لی، اور وہ اس میں اتحادی یا جو پیپلز پارٹی اور خاص طور پر نون لیگ کی شکست وہ کیسے ہو گئی، کیونکہ نون لیگ کے پاس تو نمبر تھے نہیں. اگر نمبر تھے میجورٹی کے، وہ تو کاف لیگ کی اور خاص طور پہ چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی اکثریت بنتی تھی، ان کے 191 ایم پی ایس تھے. تو اب جب کہ چودھری ظہیر الہی نے تقریباً 272 ارب روپے چند مہینوں میں ترقیاتی نام نہاد ترقیاتی اسکیموں پہ لگا دیے ہیں، اس میں بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آنے ہیں. اس کا بڑا حصہ 100 ارب روپیہ انہوں نے صرف اپنے ڈویژن میں یا گجرات ڈسٹرکٹ میں لگا دیا ہے. تو یہ سب کچھ سامنے آئے گا. اور یہ جو لاہور کا منصوبہ تھا، جو کمرشل ڈسٹرکٹ کا تھا یا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے، اس میں، اور یہ جو نقشہ بنایا گیا کراچی کا، لاہور کا 2050 تک کا جو گرینڈ پلان، اس میں بھی بڑی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں نظر آئے گا کہ ذرا لینڈ مافیا اور چودھری پرویز الہی مل کر یہ کام کر رہے تھے. لیکن آتے ہیں، اصل موضوع یہی ہے کہ عمران خان جب واپس جائیں گے اسمبلی میں تو ان پہ پھپتیاں کسی جائیں گی. لیکن عمران خان اگر واپس چلے گئے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو فوراً کوئی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو رہی جس طرح انہوں نے پنجاب کی کر دی یا خیبر پختونخوا کی کرنے جا رہے ہیں. وہاں ہوگا یہ کہ تو ظاہر ہے کہ اگر 172 ووٹ بھی نہ ملے، نہ ہوئے پورے شہباز شریف کے، اگر صدر کہیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو انہیں 172 ووٹ لینے پڑیں گے. لیکن اگر 172 ووٹ وہ نہ لے سکے تو پھر جو موجود ہوگی تعداد پارلیمنٹ میں یعنی قومی اسمبلی میں، تو ان کی اکثریت پہ شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف کو کوئی اس سے بڑا فرق پڑنے والا ہے. لیکن عمران خان یہ جو سیاسی بحران کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں، 2 اسمبلیاں توڑ دی ہیں، اب وہ تیسری چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں، تو دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کوئی 10 ارب ڈالر عالمی سطح پہ سیلاب زدگان کے لیے کمٹمنٹس ہوئی ہیں، وعدے ہوئے ہیں. وہ پاکستان میں کون بین الاقوامی تنظیمیں اور حکومتیں اور مملکتیں وہ کس سے وہ ایڈ پہنچائیں گی؟ عالمی ادارے کس کے ساتھ کام کریں گے جب آپ اتنا سیاسی کرائسس پیدا کر دیں گے؟ ابھی حکومت نے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں، اور عمران خان کو پتہ ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف، پروگرام کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں. تو یہ خوفناک بات ہے کہ آپ اتنا سیاسی بحران پیدا کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملتوی ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے باعث جو پاکستان کا ڈیفالٹ کا خطرہ ختم نہیں ہوا. حالانکہ اس حکومت نے متبادل انتظامات کر لیے ہیں. دبئی سے انہیں 3 ارب ڈالر جو ہے ملنے جا رہے ہیں، بلکہ اس کا طے ہو گیا ہے. اسی طرح 5 ارب ڈالر کا ڈپازٹ ہوگا، جو 3 ارب ڈالر پہلے تھا، 2 ارب اور ڈالر، 1 ارب ڈالر کا تیل، اور کوئی 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی باتیں سعودی عرب سے بھی ہو رہی ہیں، قطر سے بھی اس طرح کے پیکج کی بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابیاں، سفارتی کامیابیاں تھیں، اور یہ بڑی اچھی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ جو اس حکومت کو، اتحادی حکومت نے یہ حاصل کر پائے تھے. تو عمران خان کو غرض نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا ہوتا ہے. وہ چھکے پہ چھکے مارے جا رہے ہیں اور انہیں سب کے چھکے چھڑا دیے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے بھی چھکے چھڑا دیے ہیں، معیشت کے چھکے چھڑا دیے ہیں. وہ بالکل ایک انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں انہیں وزارت عظمیٰ مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پنجاب میں کیئر ٹیکر کا مسئلہ جو ہے یقیناً اختلاف کا باعث رہے گا. اسی طرح کے پی میں ابھی اختلاف کا باعث بنے گا. اب کیا واقعی 2 طرح کے انتخابات ہوں گے؟ پہلے پنجاب اور کے پی میں انتخاب ہوگا، پھر بعد میں قومی اسمبلی کا اور
خیبر اور بلوچستان اور سندھ کے انتخابات ہوں گے، میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے، نہ یہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی رستہ نکالا جائے گا کہ انتخابات ایک ہی وقت پہ ہوں۔ انتخابات جولائی اگست تک ہو سکتے ہیں، نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، اور نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیوں کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر کسی کا اعتراض نہیں رہے گا، جیسے کراچی کے لوگوں کا اعتراض ہے کہ ان کی پچھلی مردم شماری میں صحیح نمائندگی نہیں ہوئی، اور خود عمران خان کے تحت کونسل آف کامن انٹرسٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے انتخابات اسی بنیاد پر ہوں گے، نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے، اور آئینی تقاضا بھی یہ ہے۔ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور ملک میں اگر معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی انتخابات بھی ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ سیاسی قوتیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر ہر سا حیات تنگ کریں، تو بہتر ہے کہ کسی بات پہ اتفاق کر لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں، ضروری نہیں کہ یہ پوری ٹینیور پوری کریں اسمبلیاں، یہ اسمبلیاں اس سے پہلے بھی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپریل میں انتخابات نہیں ہو سکتے، نہ اس کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے، نہ ابھی مردم شماری جا کے مارچ اپریل میں مکمل ہوگی، شائع ہوگی، اس کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر جا کے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو پے در پہ جو اس سسٹم کو اکھاڑنے کی کوشش کی، ان کا کسی بھی اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ جس کے کہ وہ پیداوار تھے، جو انہیں لے کر آئے تھے، جس کا کہ وہ بغل بچہ تھے، جس کا جو ہائیبرڈ نظام بنایا گیا اس میں انہیں لایا گیا، پچھلے الیکشن میں دھاندلی کر کے پھر انہیں چلایا گیا، اب انہوں نے ان سے بھی کنفلکٹ پیدا کر لیا۔ اب وہ نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوٹریلٹی ہے اس کا فائدہ عمران خان کو مل رہا ہے۔ اگر نیوٹریلٹی نہ ہوتی اور حکومت وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی ہوتی تو پنجاب کی اسمبلی نہ ٹوٹتی، پنجاب میں چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے۔ اسی طریقے سے جو باقی جو معاملات میں ہمیں مختلف حالات نظر آتے، تو اب عمران خان واپس جائیں گے جب اسمبلی میں، تو ظاہر ہے کہ الیکٹرل انتخابی اصلاحات ہونی ہیں، قوانین بننے ہیں، الیکشن کمیشن کا بھی معاملہ زیر بحث آنا ہے، کیونکہ اس الیکشن کمیشن میں تو عمران خان مانتے نہیں ہیں، اور یقیناً یہ عبوری حکومت بھی بننی ہے جس میں عمران خان شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو مسئلہ ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے اپنی پارٹی کو یا اپنے فیکشن کو، اپنے گروپ کو ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کی پارٹی میں، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح یہ جو جنرل ضیاء الحق کی اور جنرل مشرف کی سیاسی تلچھٹ تھی، اس سے ہماری جان چھوٹی، اور وہ جا کر عمران خان کی پارٹی میں انہیں عزت بخش دی ہے۔ عمران خان کی بڑی نوبل سیاست کو، بڑی شریفانہ سیاست کو عزت بخش دی ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی کو سسپینڈ کر دیا ہے چودھری شجاعت حسین نے، جو پارٹی کے صدر ہیں۔ اس کا مسئلہ قومی اسمبلی میں بھی آئے گا کہ اراکین پہ بھی مسئلہ اثر پڑے گا، سینٹ میں جو کیو لیگ کے اراکین ہیں اس پہ بھی اثر پڑے گا، کیونکہ کیو لیگ رجسٹرڈ ہے چودھری شجاعت حسین کے نام پہ، اور یہ جو سینٹ میں اگر ممبر جو ہے وہ پارٹی ڈائریکٹو کے حساب سے نہیں چلے گا، یا قومی اسمبلی میں 3-2 کا فرق ہے، تو اس میں 3 نے اگر فیصلہ کر لیا کہ جنہوں نے جو کہ شہباز شریف کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر باقی 2 ممبرز کا کیا بنے گا؟ اگر وہ پارلیمنٹری پارٹی کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے، گو کہ مونس الہی اس وقت اس کے وہ ہیں پارٹی لیڈر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اکثریت میں نہیں ہیں، وہ 2 لوگ ہیں، اور دوسرے مخالف جو ہیں وہ 3 ہیں، جو کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل جو تھا عمران خان کا، جس کا اب ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے، یہ بلبلہ پھٹنا شروع ہوا ہے کراچی سے، اور اب دیکھیں گے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو دوسری مخالف قوتیں ہیں پی ٹی آئی کی، وہ متحرک ہو رہی ہیں، اور پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز آئیں گی، 22 جنوری کو واپس آ رہی ہیں سنا ہے، اور اگر وہ واپس آئیں گی تو اپنی پارٹی کو متحرک کر سکے گی۔ عمران خان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے، وہ ملا یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں تو حکومت میں جا کے بیٹھ گئیں، اور یہ سیاست میں نہیں تھی، نہ یہ ایجیٹیٹ کر رہی تھی، نہ یہ ایجیٹیشن کے مقابلے میں کوئی اپنا کاؤنٹر ایجیٹیشن کر رہی تھی، لہذا میدان ایک طرح سے خالی تھا عمران خان کے لیے۔ اب جو ہی کراچی اور حیدرآباد میں
مقامی حکومت کے الیکشن ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی نے دندان شکست دی ہے پی ٹی آئی کو کراچی اور حیدرآباد میں۔ اسی طریقے سے پنجاب میں بھی میدان خالی رہا ہے۔ اب مسلم لیگ نواز بھی یہاں پہ متحرک ہوگی، اب دوبارہ سے پیپلز پارٹی بھی متحرک ہو رہی ہے، سرائیکی بیلٹ سے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں مزید، اور یہ بھی اپنی پریزنس پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں اپنی دکھا پائے گی۔ تو جب یہ سلسلہ چلے گا تو ہمیں پھر پنجاب کا نقشہ شاید بدلتا نظر آئے، اور عمران خان نے اب تک جو گیمبل کھیلا ہے اس میں بڑا جوا ان کا یہ تھا کہ جلد انتخابات کا، تو مجھے مارچ اور اپریل میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے۔ عمران خان کو نظر آ رہے ہوں گے، شاید ان کی اپنی اس کے بارے میں ان کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، ان کی کیا سرائی ہو سکتی ہے، لیکن معروضی حالات میں مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر پاکستان میں فوری انتخابات ہوں گے تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کون کرے گا، اور یہ جو $10 بلین کی امداد حاصل کی گئی ہے یہ کیسے حاصل ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے ہاتھوں معیشت کو اکھاڑا نہ جائے، اور پاکستان اگر امپلوڈ کر گیا، اور امپلوڈ پاکستان سیاست کی وجہ سے کرے گا، معاشی بحران جو ہے وہ اپنی طور پر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سیاسی بحران جو بھی بڑھائے گا وہ اصل میں پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ اور کنگال کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، بھلے وہ کانشیسلی کر رہا ہوگا یا انکانشیسلی کر رہا ہوگا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کو گرانے والی بات ہوگی، اور یہ بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ یہ جو معاشی بحران ہے یہ پرانے بحرانوں جیسا نہیں ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اور یہ آئندہ 5-7 سال لگیں گے اس بحران کے نکلنے میں۔ لہذا انتخابات اگر اپنے وقت پہ ہوں یا اس سے پہلے ہوں، اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ البتہ اگلی حکومت آ کر یہ ضرور کر سکے گی کہ وہ مضبوطی کے ساتھ ایسے اقدامات کرے کہ پاکستان کو اس ویشیس سرکل سے نکال سکے۔ تو میں اب آتا ہوں اپنے دوست لطیف آفریدی کی طرف۔ لطیف آفریدی جو تھے وہ طالب علمی کے زمانے سے وہ ترقی پسند طالب علموں کی تحریک میں شامل تھے۔ وہ پہلی بار ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ وہ ترقی پسند طلبہ کی تنظیم کے لیڈر تھے، اور انہوں نے پھر وکالت شروع کی۔ ان کی وکالت مزدوروں اور کسانوں اور غریب غربا کے لیے ہوتی تھی۔ وہ مزدور کسان سیاست میں بہت آگے تھے خیبر پختونخوا میں، اور وہ کمیونسٹ پارٹی میں بھی رہے، وہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر بھی رہے، اور وہ پھر قومی انقلابی پارٹی بنانے والوں میں بھی شامل تھے، اور ابھی بھی وہ ترقی پسند سیاست میں وہ ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جب وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بالغ رائے دہی کا حق ملا قبائلی عوام میں، تو وہ قبائلی علاقے سے ایم این اے بھی الیکٹ ہو کر آئے تھے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے وہاں پہ بہت پروگریسو کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی بنے، اور ان کی تقاریر سننے والی ہیں بطور سپریم کورٹ بار کے۔ وہ سویلین بالادستی کے قائل تھے، آئین کی بالادستی کے قائل تھے، وہ جمہوری حقوق، انسانی حقوق اور خطے میں امن کے حامی تھے۔ وہ دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر رہے، انڈر تھریٹ رہتے تھے ہر وقت کہ کہیں طالبان انہیں نشانہ نہ بنا دیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب سوات میں معاملہ اٹھا یا بعد میں اب مسئلہ اٹھا طالبان کی دہشت گردی کا، تو وہ اس کے خلاف سینہ سپر ہوئے، اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ بدقسمتی سے انہیں آج قتل کر دیا گیا، اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ان کا اس خاندانی مناقشے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، انہوں نے کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ وہ اس طرح کی ذاتی دشمنی میں پڑنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کا یہ جو آفریدی قبیلے کے اندر جھگڑا چل رہا تھا وہ اسے حل کر سکے، لیکن بدقسمتی سے۔ اور ابھی وہ جو سیشن وہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج مارے گئے تھے فیملی سمیت، اس میں بھی انہیں ملوث کیا گیا تھا، حالانکہ وہاں موجود نہیں تھے، اور پھر ان کی یہ اس میں بری کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی بدلہ لینے کی، نفرت کی ایک ایسی آگ ہے پختون کلچر میں کہ انہوں نے لطیف آفریدی جیسی شخصیت کی، اس ملک کے بڑے مہربان شخص کی، عوام کے بہت دوست شخص کی، ایک بڑے ترقی پسند رہنما کی جان لے لی۔ آج یہ دن میرے لیے زندگی کا بڑا افسوسناک ترین دن ہے۔ مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، پھر بات چیت کریں گے۔